Welcome. Welcome to Al Khaliq Academy e-learning program. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم پڑھیں گے اردو کلاس 8, 9 اور میٹرک کے لیے، جس کا سبق نمبر 2 آپ کی بک کا پیج نمبر 18، جہاں آپ کو اس سبق نمبر 2 کے مصنف کا تعارف دیا گیا ہے. ہمارے سبق کے مصنف ہیں سر سید احمد خان. ان سے متعلق آپ شروع سے پڑھتے آئے ہیں. سر سید احمد خان ہمارے سیاسی رہنماؤں میں سے ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کی تعلیم اور ان کے باہمی اتحاد کے لیے کام کیا. ٹھیک ہے، انہوں نے مسلمانوں کی خدمات کے حوالے سے کافی کام کیا ہے. سبق کے شروع میں آپ کو ان کا مکمل تعارف دیا گیا. ٹھیک ہے، ان کی پیدائش، ان کی تعلیمی خدمات، اور پھر انہیں بلکہ ان کے رسالے اور ان کی بکس کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے. وہ کس عہدے پر فائز ہوئے، یہ تمام آپ کو ان کے بارے میں بتایا گیا. پھر اس کے بعد انہیں کیا خطابات دیے گئے، وہ بھی آپ کے پاس اس پورے تعارف میں موجود ہے. آپ نے اس کو بغور پڑھنا ہے اور اسے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا سبق ہے امید کی خوشی. امید کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، امید کیا ہے؟ ایک ایسا احساس جو ہمیں مشکلات میں تسلی دیتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے لیے باعث مسرت ہوتا ہے. ایک ایسا احساس، اور یہ احساس ہر انسان میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں ہمیشہ اپنے اندر ایک امید قائم رکھنی چاہیے، لیکن امید کسی اور سے نہیں، صرف اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں جو بھی امید رکھنی ہے اپنے دل میں، وہ ہمیں صرف اور صرف کس سے رکھنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، کسی اور ذات سے نہیں. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی اور شے سے ہمیں کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے امیدیں وابستہ رکھنی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس امید میں کیسی خوشی چھپی ہوئی ہے، اس امید کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، وہ تمام ہم اس چیپٹر میں تفصیل سے پڑھیں گے. تو شروع کرتے ہیں اس چیپٹر کو. اس میں ایسی ورڈنگ استعمال کی گئی ہے، ایسے جملے، ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. آپ کو امید کے حوالے سے بالکل برعکس ایک کہانی اس میں بتائی گئی ہے کہ جب آپ اسے بغیر سمجھے آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ جملے بالکل بھی سمجھ نہیں آئیں گے. تو آپ نے اس سبق کے مصنف کی سوچ کے حوالے سے آپ نے اس چیپٹر کو بغور سمجھنا ہے. کس طریقے سے؟ جیسے آپ کو شروع میں سمجھایا گیا ہے، یہ پہلا پیراگراف، اس پیراگراف کو آپ نے بہت غور سے پڑھنا اور سمجھنا ہے. کیا کہتے ہیں اس چیپٹر میں؟ اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی. امید کیا ہے؟ آسمانوں میں ہمارے لیے روشنی کی اہمیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں آسمانوں میں چھپے راز دکھانے کے مترادف ہے. اسی طریقے سے امید دلوں کی تسلی ہے. اب امید سے کیا کہا جا رہا ہے؟ مصنف امید کو اپنی طرف مخاطب کرتے ہیں، جیسے ہم کسی انسان سے بات کرتے ہیں، اس طرح سے مصنف امید سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے. یعنی ایک احساس جو ہے امید، اس سے ہمارا مصنف جو ہے وہ بات کر رہا ہے. کس طریقے سے؟ تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے. یعنی ایک واحد امید ہی ہے جو دلوں کو سہارا دیتی ہے، اور وہ سہارا ہمارے لیے ہمارے غموں سے نجات کا باعث بنتا ہے. یعنی جس دل میں امید موجود ہوتی ہے تو سمجھیں وہ دل تر و تازہ ہے. اس وقت اس دل میں جو غم ہے،
جو غم پوشیدہ ہے وہ بہت کم معنی رکھتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں کیا ہے، امید کے تازہ باغات موجود ہیں، اور ایسا باغ جس کے تمام درخت جو ہیں وہ پھلدار ہیں، وہ پھل دیتے ہیں. یعنی ہم اپنی امید پر اس طریقے سے قائم ہیں، ہماری امید اتنی پرزور ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پھلدار درخت، اور ہمیں اس سے پھل حاصل ہوتا ہے. اگر ہم اپنے دلوں میں کسی چیز کی امید رکھتے ہیں اور اس امید کا واحد واسطہ کس سے ہے، اللہ تعالیٰ سے ہے، تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اور ہماری امید جو ہے اگر وہ بالکل جائز ہے اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ہے، تو پھر ہمیں اس کا صلہ بھی ضرور ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے وابستہ کی گئی امیدیں ظاہر سی بات ہے وہ کبھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے گا. تو شاعر مصنف جو ہے وہ اسی حوالے سے کہہ رہا ہے، تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا. اگر انسان زندگی میں کسی پریشانی یا مصیبت کا شکار ہو اور وہ اسے حل نہ کر سکتا ہو اور آخر کار وہ امید بھی چھوڑ دے، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا، خاتمہ، یعنی اختتام ہو جائے گا. تو یہاں مصنف ہمیں واضح طور پر سمجھا رہے ہیں کہ امید جو ہے وہ ہر درد کی دوا ہے، ہمیں امید نہیں چھوڑنی. تجھی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے، آسودگی یعنی راحت، آرام. اگر ہم امید رکھتے ہیں دل میں تو ہمارا غم کسی نہ کسی دن راحت میں ضرور بدل جائے گا، کیونکہ ہم نے امید رکھی اور ہم نے کوشش کی اور اس غم اور اس مصیبت کا مقابلہ کیا. لہٰذا امید جو ہے وہ ہر درد کی دوا ہے. عقل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے. امید سے باغات، جنگل، درختوں کا کیا تعلق ہے؟ یہ آپ کو ایک مثال دی گئی ہے کہ جب ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے، ہم کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پاتے، ہم اپنے مسئلے کا حل نہیں تلاش کر پا رہے، تو پھر کیا ہے، عقل کے جنگلوں میں بھٹکتا ہوا تھکا مسافر ہے. وہ غم، وہ پریشانی ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے، کسی جنگل میں بھٹکتا ہوا ایک تھکا مسافر بن چکا ہے. لیکن اگر ہمارے دل میں امید موجود ہے تو وہ ایسے ہے جیسے گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے. جہاں ہماری عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، جہاں ہم کسی مصیبت میں گھر جانے کے باوجود ایک امید دل میں رکھتے ہیں، تو وہ جنگل ہمارے لیے ایک باغ میں بدل جائے گا اور ہم اس کے سرسبز درختوں کے سائے میں خود کو محسوس کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی ہمیں ایک سہارا مل جائے گا اگر ہم اپنے دل میں ایک اچھی امید رکھیں گے. اور کس سے رکھنی ہے امید؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے. وہاں کی ٹھنڈی ہوا، خوش الحان جانوروں کے راگ، بہتی نہروں کی لہریں اس کے دل کو راحت دیتی ہیں. یعنی جب ہم دل میں ایک اچھی امید رکھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کیسا ہے، جنگل کے بجائے ہمارے لیے باغ بن جائے گا. اور وہ امید کیا ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، جانوروں کی خوبصورت آوازیں ہیں جو دل کو سکون دیتی ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے بہتی نہریں ہیں جو دل کو راحت دیتی ہیں اور اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہیں. تو ہم نے امید کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنی امید وابستہ رکھنی ہے کہ یہ غم، یہ بیماری، یہ پریشانی آج ہے، کل ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جیسے ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت جو ہے ہمیں اسے بہتر بنانے کے لیے ایک سیدھی راہ پہ چلنا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید وابستہ رکھنی ہے. تو یہ ہمارے لیے بالکل ایسا ہے کہ ہم جنگل سے نکل کر جو بالکل بیکار ہے ہمارے لیے، ہمیں اس میں کوئی راحت، آرام، سکون نہیں ہے،
ہمارے لیے ایسا ہے کہ ہم سرسبز باغ میں آ گئے. ٹھیک ہے, امید ہمارے لیے سرسبز باغ کے معنی رکھتی ہے, اور جانوروں اور پرندوں کی خوبصورت آوازوں کے معنی. بہتی نہریں ہمارے دل کو راحت دیتی ہیں اور ہمارے مرے ہوئے خیالات پھر سے زندہ ہو جاتے ہیں. تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں اور دور دراز زمانے کی خیالی خوشیاں سب موجود ہوتی ہیں. اور دور دراز زمانہ یعنی جب ہم اپنے مستقبل کے حوالے سے سوچتے ہیں کہ ہماری آج کی جو مشکل ہے وہ کل خوشی میں بدلنے والی ہے. ہم آج جو تکلیفیں اور مصیبتیں جھیل کر جو محنت کر رہے ہیں, کل ہمیں اس کا بہت بڑا پھل ملنے والا ہے. مثال کے طور پر ہم آج بیج بوتے ہیں, اس کی پرورش کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک ننھا سا پودا کھلتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک تناور درخت بن جاتا ہے اور پھر ہمیں وہ پھل دیتا ہے. تو ہم نے اتنے مراحل طے کرنے کے بعد, اتنے سال انتظار کرنے کے بعد ہم نے کیا پایا؟ ہم نے ایک پھلدار درخت پایا اور پھر ہمیں اس سے پھل حاصل ہوا. ٹھیک ہے, تو ہم محنت کریں گے تو محنت کا پھل ہمیں حاصل ہوگا. اسی طرح جب ہم صبر کریں گے اور اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے ایک اچھی امید وابستہ رکھیں گے تو آخر کار ہمیں اس کا ایک اچھا نتیجہ ملے گا. ٹھیک ہے, یہ پیراگراف آپ کو یقیناً سمجھ میں آ گیا ہوگا. مزید پڑھتے ہیں اسے. دیکھ نادان, مصنف ہم سے کہتا ہے کہ ہم ناسمجھ ہیں, کہ اے ناسمجھ اب ذرا اس بات پر غور کیجئے. بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے. جیسے ایک چھوٹا سا بچہ, ٹھیک ہے, 1 سال کا 2 سال کا بچہ, چند مہینے کا بچہ اپنے جھولے میں سو رہا ہے. اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اور اس گہواری کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے. ٹھیک ہے, بچہ سوتا ہے لیکن اس کی ماں دن بھر اپنے کام میں لگی رہتی ہے. گھر کے کام بھی دیکھتی ہے, وہ صفائی, کوکنگ, تمام کام وہ کرتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس کے جھولے کو بھی جھلاتی رہتی ہے تاکہ وہ اپنے کام مکمل کر لے اور وہ بچہ اسی طرح سے آرام دہ نیند سوتا رہے. ہاتھ میں کام میں ہے اور دل بچے میں. ٹھیک ہے, ایک بچے اور ماں کی مثال کے ذریعے سے آپ کو کیا سمجھایا جا رہا ہے, اور زبان سے اس کو یوں لوری دیتی ہے, سو رہے میرے بچے سو رہے. ایک بہت ہی خوبصورت مثال دی گئی ہے. اس کو آپ نے دونوں طریقے سے سمجھنا ہے. ایک بچے کے حوالے سے کہ وہ بچہ بھی جو ہے صرف اپنی ماں سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے. ماں ہے تو ماں ہی اس کی دیکھ بھال کرتی ہے, ماں ہی اسے دودھ پلاتی ہے, اسے سلاتی ہے, اس کی صفائی ستھرائی کرتی ہے اور اسے ہر طرح سے خوش رکھتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ماں مصیبتیں جھیلتے ہوئے ایک ننھے سے بچے کی پرورش کرتی ہے اور اسے پال پوس کر ایک جوان بناتی ہے. اسے بھی اس بچے سے کچھ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. کیسی امیدیں؟ کہ کل کو وہ بچہ نیک اور اچھا انسان بنے اور والدین کے لیے باعث فخر بنے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم اس لوری کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ لوری میں اپنے بچے سے کیا کہتی ہے. اے اپنے باپ کی مورت اور میرے دل کی ٹھنڈک سو رہے. ٹھیک ہے, ماں کے لیے وہ کیا ہے, ایک خوشی کا ذریعہ ہے. تو وہ کیا کہتی ہے کہ سو رہے, اے میرے دل کی کومبل سو رہے. بڑھ اور پھل پھول, تجھ پر کبھی خزاں نہ آئے, یعنی کبھی کوئی مشکل نہ آئے. تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ ٹوٹے. کوئی کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آوے. ٹھیک ہے, ایک درخت کی مثال دے رہی ہے. وہ ایک ننھی سی کومپل جو کھلتی ہے اور پھر وہ ایک تناور درخت بنتی ہے, تو اس وقت بھی اس پر کوئی مصیبت نہ آئے. کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی, یعنی ہم نے جو مصیبتیں جھیلی ہیں نہ دیکھے. اپنے بچے کے لیے وہ کیا دعا کرتی ہے کہ جو مصیبتیں ہم پر آئیں وہ کبھی تیرے لیے نہ ہوں. سو رہے میرے بچے سو رہے. میری آنکھوں کے نور اور میرے دل کے سرور, میرے بچے سو رہے. تیرا مکھڑا
چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا. ٹھیک ہے، ایک ماں اپنے بچے کے لیے جو دعا کرتی ہے تو وہ عرش الہی تک بہت جلد پہنچتی ہے. ٹھیک ہے، والدین کی دعائیں ہمیشہ حاصل کرنی چاہیے ہمیں، انہیں خوشی دے کر، انہیں راحت بخش کر ہمیں ان سے ہمیشہ دعائیں لینی چاہیے. تیری شہرت، تیری لیاقت، تیری محبت جو تو ہم سے کرے گا آخر کار ہمارے دل کو تسلی دے گی. تو والدہ کی کیا امیدیں ہیں کہ میرا بچہ جب جوان ہو جائے تو اس کی شہرت ہو، اس کی لیاقت ہو، اور اس کا ایک اچھا بیہیویئر، ایک اچھا طریقہ، ایک اچھی انداز زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہوگا، ہمارے دل کو تسلی بخشے گا. تیری ہنسی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا ہوگی. تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کریں گی. تیری آواز ہمارے لیے خوش آئین راگنیاں ہوں گی. سو رہ میرے بچے سو رہ. ایک ماں کو بہت سی امیدیں اپنی اولاد سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے والدین بھی آپ سے بہت امیدیں رکھتے ہیں، تو آپ نے بھی اپنے والدین کی امیدوں کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے تاکہ آپ کے والدین بھی آپ کے لیے دعائیں کریں اور اسی میں ہمارے رب کی رضا ہمیں حاصل ہوگی. ٹھیک ہے، اے ہماری امیدوں کے پودے سو رہے. بولو جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جاویں گے تو تم کیا کرو گے؟ تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے ہوگے. تم پوچھو گے اور ہم کچھ نہ بولیں گے. تم رو گے اور ہم کچھ رحم نہ کریں گے. اے میرے پیارے رونے والے، تم ہمارے ڈھیر پر آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے. یہاں پر آپ کو یہ جملہ مکمل سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہماری روح کیسے خوش ہوگی جب آپ ان تمام امیدوں پر پورا اتریں گے. ٹھیک ہے، یعنی آپ اپنے والدین کے لیے باعث فخر کس طریقے سے بنیں گے، اور جب آپ کے والدین وفات پائیں تو پھر آپ وہاں جائیں، دعائیں پڑھیں، لیکن دنیا میں اچھے کام کریں، جب ہی آپ کے والدین کی روح خوش ہوگی. ہم نہ ہوں گے اور تم ہماری یادگاری میں آنسو بہاؤ گے. اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ، اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے. ہم کو یہی رنج ہے کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کر تم رنجیدہ ہوگے. سو رہے میرے بچے سو رہے، سو رہے میرے بالے سو رہے. یہاں پر ماں جو ہے وہ اپنے نہ ہوتے ہوئے، یعنی جب وہ وفات پا جائیں گی اس کے بعد بھی اپنے بچے کے لیے رنج کا اظہار کرتی ہے کہ جب ہم نہیں ہوں گے اور ہماری یاد تمہیں رلائے گی تو تم رنجیدہ ہوگے. تو اس غم کا بھی اس کی والدہ اظہار کرتی ہیں. اس قدر ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اور اس سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھیں جب کہ بچہ وہ غاں بھی نہیں کر سکتا تھا، یعنی جب وہ اسے جھولے میں جھلاتی ہے اور اس کو سلاتی ہے، اس وقت سے وہ اپنے بچے سے امیدیں وابستہ رکھتی ہے. مگر جب وہ ذرا اور بڑا ہوا اور معصوم ہنسی سے اپنی ماں کے دل کو شاد کرنے لگا اور اماں اماں کہنا سیکھا، اس کی پیاری آواز ادھورے لفظوں میں اس کی ماں کے کان میں پہنچنے لگی، آنسوؤں سے اپنی ماں کی آتش محبت کو بھڑکانے کے قابل ہوا. ایک ماں اور بچے کی محبت کے حوالے سے آپ کو اس میں تفصیلی بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ماں اور اس کے بچے میں محبت آہستہ آہستہ بڑھتی ہے اور تبدیل ہوتی جاتی ہے مراحل میں. ٹھیک ہے، پہلے بچہ کچھ نہیں بول سکتا، پھر وہ ہنسنا بولنا شروع کرتا ہے. پھر مکتب سے اس کو سروکار پڑا، یعنی جب وہ اسے پڑھنے لکھنے کے لیے بھیجتی ہے، رات کو اپنے ماں کے سامنے دن کا پڑھا ہوا سبق غمزدہ دل سے سنانے لگا، اور جب کہ وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ
صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا اور اپنے بے گناہ دل، بے گناہ زبان سے، بے ریا خیال سے خدا کا نام پکارنے لگا. یعنی اب وہ اس حصے میں پہنچ گیا جب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، سوتا ہے، نماز میں کھڑا ہونے لگا، ٹھیک ہے، اور اپنے رب کو پکارنے لگا. بے ریا خیال، چھوٹے بچے معصوم ہوتے ہیں، بے گناہ ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا ان کاموں سے متعلق کوئی لالچ نہیں ہوتی، کوئی غرض نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو امید کی خوشیاں اور کس قدر زیادہ ہو گئی. تو والدین اپنی اولاد کی بہترین پرورش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو کافی حد تک سکھا دیا ہے، اور آہستہ آہستہ اپنے بچے کو بڑھتے ہوئے دیکھنے کے ساتھ ساتھ امید کی خوشیاں مزید بڑھ جاتی ہیں. اس کے ماں باپ اس معصوم سینے سے سچی ہمدردی دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جب تک بچے اپنی والدین جو ہیں وہ اپنی اولاد کو اپنے حکم کے مطابق، اپنی خوشی کے مطابق رکھتے ہیں، اور بچہ خود کچھ کرنے کی سکت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، تو اس وقت تک اسے ایک اچھی راہ پر لے کر چلنے کی جو امید ہوتی ہے، جو خوشیاں ہوتی ہیں، اس حوالے سے آپ کو یہاں پر بتایا گیا ہے. اور ایک چھوٹا بچہ جب اللہ کا نام سیکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو والدین کے لیے وہ پہلی خوشی ہوتی ہے، سب سے بڑی خوشی. تو اس حوالے سے آپ کو یہاں پر بتایا گیا ہے، ہماری پیاری امید تو ہی ہے جو مہد سے لحد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے. یعنی اولاد سے جو امیدیں والدین کو وابستہ ہوتی ہیں، وہ ٹھیک ہے ماں کی گود سے لے کر قبر تک، یعنی قبر تک والدین جو ہے اپنے ساتھ اس خوشی کو محسوس کرتے ہیں. لیکن کس صورت میں؟ جب وہ فرما بردار اور اچھی اولاد ہو، ٹھیک ہے، جب تک وہ فرما بردار ہوتے ہیں. یہاں آپ کو ایک الگ پیراگراف دیا گیا ہے، اس کے اندر ایک الگ ہی کہانی موجود ہے، ہم اسے بھی پڑھتے ہیں. دیکھ وہ بے گناہ قیدی، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کو ایک سائن بھی دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ نشان بھی دیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اکثر بکس میں دیکھا ہوگا، جب آپ بکس پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی مختلف الفاظ کے ساتھ آپ کو یہ سائن دیا گیا ہوتا ہے، اور یہ سائن پھر آپ کو نیچے وضاحت کے ساتھ سمجھا رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے. وہ بے گناہ قیدی، بے گناہ قیدی کون تھا؟ اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے اور ان کو قید کیا گیا. ہم اس کہانی کو تفصیل سے پڑھیں گے. اندھیرے کنویں میں 7 تہخانوں میں بند ہے. ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ لوگوں نے اگر نہیں سنا ہے تو میں آپ کو اس کا حوالہ سمجھاؤں گی. پہلے ہم اس پیراگراف کو سمجھتے ہیں. اس کا سورج کا سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے. ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، لیکن انہیں کنویں میں ڈال دیا گیا، اور اس کا سورج کی طرح چمکنے والا چہرہ جو ہے وہ اب زرد پڑ چکا ہے. بے یار و دیار، یار یعنی کوئی دوست، کوئی مددگار نہیں ہے. دیار یعنی گھر سے دور، نہ دوست ہے نہ گھر ہے. غیر قوم، نہیں جانتا قوم کون ہے. غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے. ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام جو تھے وہ اپنے والد کے بہت چہیتے تھے. ٹھیک ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے وہ، اور وہ اپنے والد کے بہت چہیتے بیٹے تھے. تو ان کے بھائی، جو ان کے 11 بھائی تھے، وہ ان سے حسد کرتے تھے. لہٰذا انہوں نے کیا کیا، ایک دن اپنے بھائی کو شکار پر لے گئے اور جنگل میں کسی کنویں میں انہیں ڈال دیا، اور ان کی قمیض پر کسی جانور کا خون لگا کر لے آئے، اور والد سے کہا کہ ہمارے بھائی کو ہم نہ بچا سکے، اور وہ جانوروں کا شکار بن گئے. ٹھیک ہے، پھر جب وہ کنویں میں قیدی تھے تو وہاں سے ایک قافلہ گزرا. اس قافلے نے انہیں اس کنویں سے نکالا اور اپنے ساتھ لے گئے. ٹھیک ہے، اس طرح سے
وہ پھر ایک قید خانے میں پہنچے. قید خانے میں کس طرح پہنچے اس کے پیچھے بھی ایک مکمل تفصیلی کہانی ہے. آپ اسے نیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں, بکس بھی ہیں اس حوالے سے, اور اپنے بڑوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں. یہاں آپ نے, اگر آپ کو یاد ہو, زلیخا کا واقعہ ہے جس کی وجہ سے ان پر الزام لگایا گیا اور پھر انہیں ایک قید خانے میں ڈال دیا. ٹھیک ہے, مصر کے وزیر کے ہاں وہ پل رہے تھے, ان کی پرورش کی جا رہی تھی, پھر انہیں بدنام کیا گیا اور اس طرح سے انہیں ایک قید خانے میں ڈال دیا گیا. تو وہ غیر مذہب اور غیر قوم کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید تھے. بوڑھے باپ کا غم اس کی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے, بوڑھے باپ کا غم جو تھا اس کے دل میں موجود تھا. قید خانے کی مصیبت, اس کی تنہائی, اس کا گہرا اندھیرا اور اس پر اپنی بے گناہی کا خیال اس کو نہایت ہی رنجیدہ رکھتا تھا. تو کیونکہ وہ بے گناہ تھے لہٰذا اس وزیر نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو مجرم قرار دیا اور انہیں ایک قید خانے میں بند کر دیا. اور یوسف علیہ السلام کو اپنے والد کا غم ستاتا تھا کہ اس وقت وہ بوڑھے ہو چکے تھے, لہٰذا وہ اس قید خانے میں بہت زیادہ رنجیدہ تھے. اور رنجیدگی کی بڑی وجہ کیا تھی کہ وہ بے گناہ تھے. اس کے باوجود, اور بے گناہی ثابت بھی ہو چکی تھی, ٹھیک ہے, اس کا پروف بھی مل چکا تھا, لیکن اس کے باوجود انہیں قید خانے میں رکھا گیا. اس وقت کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے مگر اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید, تجھی میں اس کی خوشی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو امید کس سے تھی؟ صرف اللہ تعالیٰ سے, اور اسی امید کے تحت وہ پھر اس قید خانے سے آزاد ہوئے. یہ بہت خوبصورت کہانی ہے یوسف علیہ السلام کی. قرآن مجید میں یہ تفصیلی نازل کی گئی ہے یہ کہانی. صحابہ کرام اکثر مقامات پر, اکثر اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسا گزرا واقعہ سنائیں جس سے ہمارے ایمان کو تازگی ملے. تو صحابہ کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل کی, اور اس صورت میں یوسف علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ موجود ہے. اس حوالے سے آپ انٹرنیٹ کی سرچ کر سکتے ہیں اور آپ بکس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں جس میں آپ کو یہ واقعہ تفصیلی مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو صرف امید پر سر سید احمد خان نے یہ ایک خوبصورت سبق آپ کے لیے تحریر کیا. اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے امید جو ہے وہ کس سے رکھنی ہے, کس سے وابستہ رکھنی چاہیے. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے, اور اپنی امید جو ہے وہ کبھی نہ چھوڑیں, ہمیشہ اپنی امید قائم رکھیں اور ایسا کوئی کام ہی نہ کریں جو غلط ہو. لہٰذا اپنی امیدیں جو ہے وہ پاک رکھیں. جیسا کہ اس بک کو شروع کرتے وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس اس کی ایکٹیویٹی میں بہت کام ہوتا ہے. اس کے سبق کے شروع میں آپ کو یہ کالم دیا گیا ہے جس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ سبق پڑھ کر آپ نے کیا کیا سیکھنا ہے. جملے کے اجزائے ترکیبی کی تعریف اور تحقیق کر سکیں. ٹھیک ہے, یعنی زمانوں کی پہچان, حرف کی پہچان. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ نے جملے میں موجود ہر لفظ کے بارے میں جاننا ہے کہ وہ فعل ہے, مفعول ہے, فاعل ہے. یہ تمام آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اسی طرح تحریر کا مرکزی خیال بیان کر سکیں. یہ چیپٹر پڑھ کر آپ نے کیا سیکھا, آپ کو اس میں کس حوالے سے بتایا گیا ہے. ادب پارے کا خلاصہ مرکزی خیال کے حوالے سے لکھ سکیں اور دیے گئے عنوان پر مضمون لکھ سکیں. تو آپ نے یہ تمام سوالات جو ہیں ان کا بغور جائزہ لینا ہے اور اسے حل بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے کتاب کی مشق جس میں آپ کو سوالات بھی دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, جملے بھی ہیں اور جملوں کی تشریح کے حوالے سے بھی آپ سے پوچھا ہے. ٹھیک ہے, یہاں آپ کو بتایا گیا ہے کہ سبق میں سے 5 تراکیب لفظی تلاش کر کے ان کے معنی لکھیے. تراکیب لفظی آپ کو سبق کے شروع میں آپ سے پوچھا گیا ہے. یہاں آپ کو مزید بتا دیا گیا ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ آپ کو اس جملے میں تمام لفظوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا لفظ اسم ہے, کون سا فعل اور کون سا حرف ہے. آپ کو یہاں مثالیں دی گئی ہیں. اسلم نے چائے پی. تو کوئی بھی نام جو ہوتا ہے جملے میں وہ چاہے کسی بھی جاندار کا ہو,
وہ کیا کہلائے گا، یا غیر جاندار کا ہو، اگر وہ نام ہے کسی چیز کا تو وہ کیا کہلائے گا، اسم. ٹھیک ہے. اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے جیسے چائے پی، ٹھیک ہے، تو وہ فعل کہلائے گا، اور اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے نے، یہ حرف کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو اس طرح سے جملے کے تمام اجزاء کے متعلق آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جملے میں کون کون سی الفاظ جو ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں ہم اس کے اسائنمنٹ سے متعلق پڑھیں گے. ہمیشہ کی طرح آپ نے یہ اسائنمنٹ کس طرح سے سالو کرنا ہے. سبق کا عنوان تحریر کریں، اسے غور سے پڑھیں اور سمجھیں، اور ایک صفحہ خوش خطی کریں. تو سب سے پہلے آپ اس کا لکھیں گے مصنف کا تعارف. ٹھیک ہے. اس بک میں آپ کو کافی تفصیلی دیا گیا ہے، آپ نے وہ بھی پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے، اور آپ نے یہ تحریر کرنا ہے. ٹھیک ہے. مرکزی خیال آپ کو دیا گیا ہے. آپ کے پاس ہیں سوالات 5 سوالات ہیں. ہیڈنگ وائز آپ نے یہ سوالات حل کرنے ہیں. اسی طرح آپ کو انتخابی سوالات دیے گئے ہیں. انتخابی سوالات کے بعد ہیں آپ کے پاس جملوں کی تشریح. تو آپ نے تشریح یعنی مع حوالہ سبق و مصنف تحریر کرنا ہے. یہ تمام آپ کے پاس کام حل ہے. آپ کے پاس یہاں پر ہیں جملے. یہ جملے بھی آپ کو اسی طریقے سے حل کرنے ہیں، اور مزید آپ کو اس اسائنمنٹ میں آپ ایک مضمون بھی دیا گیا ہے جس کا ٹاپک ہے ہمارا میری پسندیدہ شخصیت قائد اعظم محمد علی جناح. آپ نے یہ بھی تفصیل سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور صاف ستھری لکھائی کے ساتھ آپ نے یہ تمام کام مکمل کرنا ہے. یقیناً آپ کو یہ چیپٹر اور اسائنمنٹ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو آپ نے یہ کام بھی خوبصورتی سے صفائی سے کاپی میں حل کرنا. اوکے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.